السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ شفاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز۔ آج عدالت نیوز اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں جاتلاں سے آئی ایک خواتین کی ایک نمائندہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، میڈم شازیہ۔ اور آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہوئی ہے، اس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں ان خواتین کا جن کی گزروقات، جن کا پیشہ بیوٹی پارلرز کے ساتھ وابستہ ہیں خواتین۔ ان کو اس وقت بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ خواتین بیوٹی پارلرز بند ہیں، تقریباً 4 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ جو بیوٹی سیلون ہیں خواتین کے وہ بند ہیں۔ آج ہمارے ساتھ میڈم شازیہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے، خواتین بہت زیادہ متاثر ہیں، جینٹ سیلون کھل چکے ہیں، خواتین بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ آپ انسٹرکٹر بھی ہیں، خواتین کو ٹریننگ بھی دیتی ہیں آپ بیوٹی پارلر کے حوالے سے، تو کیا کہیں گی؟ کہنا اور سننا کیا ہے، یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ملک کے حالات ہیں یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت ہر ہی بندہ افیکٹڈ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ کے یا ایک دوسرے کو دیکھ کے چلنا چاہیے، یا جیسے ہمارے ادارے ہیں جو ہمارے یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو ان لوگوں نے رجسٹرڈ کیا یا مطلب ہم لوگ ان کی نظر میں ہیں، اگر رجسٹریشن کے دوران یا ویسے نظر میں ہیں، تو آج کل تو ہمیں وہ بالکل ہی بھولے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ معذرت کے ساتھ خواتین کے جو بیوٹی سیلون ہیں تقریباً 80-90% سیلون جو ہے رجسٹرڈ ہیں، جو گورنمنٹ کے کھاتے میں موجود ہیں، جن کو جو ہر مہینے سال بعد ان کو چیک بھی کرتے ہیں اور سال بعد رجسٹریشن کا عمل بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے، میری بہنیں چوک میں بھی آئیں، انہوں نے مطلب اسٹرائک بھی کی، پھر 1-2 دن کے لیے کھلا بھی، سیلون کھلے بھی، لیکن آج کل اگر سیلون کھلتے بھی ہیں تو کام تو نہیں ہے۔ بالکل، ہمیں اگر ملا ہے تھوڑا سا ریلیف ملا ہے تو ہمیں مالکان کی طرف سے ملا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں، کچھ 1 ماہ کا کرایہ کچھ مالکان نے ریلیف دے دیا ہے خواتین کو۔ اب بات یہ ہے کہ میرے اس شعبے میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ وہ خواتین ہیں جن کے یا تو ہسبینڈ نہیں ہیں یا وہ ڈیورسی ہیں، 3-3 4-4 بچوں کا ساتھ بھی ہے، ساتھ میں کرائے کے مکان بھی ہیں ان کے، اور بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن کے ہسبینڈ بہت چھوٹی مزدوری کر رہے ہیں یا اس طرح کا کام ہے، نہیں ہوتا اکیلے میں، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں بہت غریب ہیں، یعنی کہ ان کا گزر اوقات اسی سے ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب بالکل پارلرز بالکل بند ہیں، کام بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی کسی قسم کا ریلیف بھی نہیں مل رہا۔ ہم بار بار چوک پہ آ کے یہاں پہ بات کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں، ہمیں بالکل وہی ایس ڈی ایم آفس میں ہمیں جب رجسٹریشن کے لیے یا یہاں سے بندے بار بار جاتے تھے بالکل چیک کرنے کے لیے، 29 اپریل کو میری رجسٹریشن رینیو ہونی تھی، ٹھیک ہے، 3 اپریل کو یہ چلے گئے ہمیں دیکھنے کے لیے، گاڑی کی رجسٹریشن کروانی ہو تو ہمیں 1 مہینہ مل جاتا ہے۔ تو ہم لوگ ایسی کون سی انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں کہ ہمیں بار بار چیک کیا جاتا تھا؟ بالکل، اگر اس وقت ہمیں چیک کیا جاتا ہے تو آج ان لوگوں کو کیا ہے کہ ان لوگوں کو پارلر بند پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں بے روزگار ہیں خواتین بھی۔ میرا یہی سوال ہے، میں اپنی بہنوں سے بھی یہی التماس کرتی ہوں کہ یہ بے حس معاشرہ ہے، ان کے سامنے میں تو کہتی ہوں کہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آگے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ آگے سے رجسٹریشن نہ کریں، ہم بھی ان اداروں کو چھوڑ دیں، نہ مانیں، جیسے یہ ہمیں نہیں مان رہے۔ بات تو یہ ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایس او پیز، جیسے جینٹس سیلون ہیں ان کو ایس او پیز کے تحت کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، خواتین کی اور مردوں کے کام میں کتنا سارا فرق ہے؟ کس وجہ سے آپ کو ابھی تک بندش کا سامنا ہے، کیا وجہ؟ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ خواتین میں کرونا زیادہ ہے، اچھا، اسی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر اسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس دوران لاک ڈاؤن کے دوران مردوں نے شیو نہیں کروائی، کس کو دیکھا آپ نے جو شیو بڑھا کے گھوم؟ سب لوگوں کی شیو ہوتی ہے یا بال بھی کٹتے رہے ہیں، سب کچھ ہوتا رہا ہے، کورونا نہیں پھیلا۔ تو مجھے یہ ایس او پیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ غریب کو ہی غریب کرنے کے چکر میں ہے، غریب کا ہی خون چوسا جا رہا ہے ہر طرح سے، آپ کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لو تو غریب کو ہی کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ تو یہ نہیں کہ اگر ہنگامی صورتحال تھی ملک میں تو گورنمنٹ نے ایک عام بندے کے لیے کیا ریلیف مہیا کیا، ہاسپٹلس میں کیا ہمارے لیے پرچی فری ہو گئی،
میڈیسن وافر مقدار میں ہوگی. ڈسپینسریاں ہمارے ہر گاؤں میں ڈسپینسری موجود ہے اور وہاں پہ اسٹاف بھی موجود ہے جو گورنمنٹ سے پے لے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹاف متحرک کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کو اگر میرے پاس آمدن نہیں ہے, اب میرے ورکرز ہی ہیں, 1-2 ورکرز ہیں, تو ان کا تھوڑے دن پہلے میں نے یہ چیز دیکھی کہ بیمار تھے, تو میں نے کہا کہ آپ نے میڈیسن نہیں لی. کہتے ہیں باجی میرے پاس پیسے تھوڑے تھے تو میں اپنے نواسی کے لیے آیا ہوں, اپنے لے کے آیا. اگر میڈیسن اس طرح کے بہت سارے مسائل بہت 3-4 ماہ بھی مشکل سے لوگوں نے سروائیو کیا, لیکن اب قوت خرید بھی نہیں رہی لوگوں کی, بہت مشکل. اور خاص کر جو آج جس شعبے کی آج ہم بات کر رہے ہیں بیوٹی پارلرز کی, بہت سی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو جن کے بچے ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا ڈیورسی ہیں اور کچھ وڈوز ہیں, جو تو بہت سارے مسائل ہیں ان کے لیے, جن کا ٹوٹل سورس آف انکم جو ہے نا وہ بیوٹی پارلر کے اپنے کام کر کے وہ پیسے کماتی تھی, اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پالتی تھی, ان کے لیے زیادہ. آپ ایک بات ہم یہاں کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ SOPs کے تحت جینٹس سیلون کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. خواتین کے حوالے سے بھی کچھ SOPs کے مطابق کام کرنے کے لیے کچھ رضامندی ظاہر کی تھی گورنمنٹ نے. اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو آپ لوگ جو اب ذمہ دار جو ہے نا ہیں اس حوالے سے, کیونکہ آپ خواتین کو ٹریننگ بھی دیتی ہیں, بہت ساری آپ کے شاگرد بھی ہیں, تو اگر کوئی SOPs طے کیے جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں اس پہ کیا ہونا چاہیے, کس طرح اجازت ملنی چاہیے آپ کو؟ اجازت تو ملنی چاہیے. کیا ہمیں اپنی جانیں عزیز نہیں ہیں؟ ہمیں بھی اپنی جانیں عزیز ہیں, اپنے گھر بار عزیز ہیں. اب کرونا سے بچنے کے لیے ہم بھوک سے تو مرنے سے رہے, ٹھیک ہے, کہ بھوک سے مر جائیں ہم لوگ, تو ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے. ہم لوگ بھی انشاءاللہ پوری وہ کوشش کریں گے کہ اپوائنٹمنٹ پہ کام کر لیتا ہے بندہ نا, ٹھیک ہے, زیادہ رش نہیں بڑھنے دیتا. یہی بات ہے نا, زیادہ یہی ہے کہ دکان کے اندر سٹنگ نہیں ہونی چاہیے, ویٹنگ, ہاں جی, جو کسٹمر بیٹھتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. فون پہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے, اس پہ ہم لوگ اپوائنٹمنٹ کے حساب سے صرف ایک کسٹمر کو ڈیل کرتے جائیں یا 2 کسٹمرز کو ڈیل کرتے جائیں, زیادہ نہ کریں. تو ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے. میں نے تو بہت زیادہ غربت دیکھی, اور آج میں اس سوال سے بات کروں گی کہ لوگ اب تو قرض بھی نہیں مل رہا کسی کو. یہ بات ہے بالکل, مہینہ 2 مہینے لوگ دے رہے ہیں, اگر چلو تھوڑا بہت مخیر حضرات نے راشن بھی دیا ہے, کچھ کیا, لیکن لوگ 1-2 مہینے 3 مہینے بعد اب تو بار بار لوگ کون دے گا, بہت مشکل. بار بار میں یہی کہوں گی کہ گورنمنٹ کے ادارے اگر متحرک ہوتے ہیں ہمیں چیک کرنے کے لیے, اور اگر ہم لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, میں انکم ٹیکس پے کر رہی ہوں, اس کے بعد ضلع ٹیکس ہوتا ہے ہمارا, وہ بھی دے رہے ہیں ہم لوگ, اس کے بعد یہ سیلز کی مد میں ہم لوگوں کو ڈبل ڈیوٹیز دینا پڑ رہی ہیں. بالکل ایسے اتنا کچھ اگر ہم لوگ کر کے تو ہمیں گورنمنٹ دیکھ نہیں رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے تاجروں کو فائدہ ہے, اب ٹرانسپورٹر حضرات کو دیکھ لیں, انہیں تو فائدہ ہے. کرائے بڑھ گئے تو اس کا نقصان کس کو؟ ایک عام بندے کو ہے. اگر ایک بندے نے سفر کرنا ہے, اس نے 2 سواریوں کا کرایہ دینا ہے, اور اگر پنڈی جانا کسی نے تو 2 سواریوں کا کرایہ دے گا. ٹرانسپورٹر کو تو فرق نہیں پڑا, لیکن عوام کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. تو میری حکومت سے یا میری اداروں سے یہی التماس ہے کہ خدارا ہم لوگوں کو مشکل وقت میں بھی, ایمرجنسی کی ایک صورتحال ہے, یہاں پہ ہمیں مطلب کوئی ریلیف دیا جائے کسی بھی مد میں. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے, یا آپ سمجھ سکتے ہو کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. یہ بات ہے نا, تو پالیسی بننی چاہیے, پالیسیاں ہونی چاہیے, کچھ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم بھی کسی ملک کے شہری ہیں, یا ہمارے بھی کوئی سنائی ہے, ہمیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, یا ہم پہ یہ تو نہیں کہ جب ہم لوگ پارلرز میں کام کر رہے ہیں تو کبھی ہمیں, اگر ہمارے پاس رجسٹریشن کے ہمارے پاس 5 ہوتے ہیں, کاپیز ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہے, بالکل, ہاں, وہ مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے, تھانے میں ہوتی ہے, SSP آفس ہوتی ہے, SDM آفس ہوتی ہے, تحصیلدار کے پاس ہوتی ہے. آپ کے پاس ہے, آپ نے مجھے چیک کرنے آنا ہے تو پہلے تو آپ اپنے آفس میں اپنا کام مکمل کر کے آؤ. یہ بات ہے. پھر میرا نمبر وہاں پہ موجود ہے, اگر آپ نے مجھے کرنا ہے تو آپ مجھے بائی SMS سے کال کر کے مجھے مطلع کر دیں کہ ہم آ رہے ہیں. اب پارلر میں ہم لوگ تو نہیں ہوتے, ہمارے ساتھ وہاں شرفا کی بچیاں بھی ہوتی ہیں. بالکل, یہ بات ہے. اور یہ لوگ آتے ہیں, ان کے ساتھ فیمیل ممبر نہیں ہوتا, یہ آتے ہیں اور بار بار مختلف اداروں سے ہمیں چیک کرنے کے لیے آتے ہیں. آج یہ لوگ کدھر ہے, میرا سوال صرف یہی ہے. میں بس یہی سوال بار بار اٹھا رہی ہوں کہ آج ہمیں کسی ایک ادارے نے, کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں نے بھی آ کے نہیں پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے. اگر کہ جو پارلرز بند ہیں وہ کس طرح اپنا نظام چلا رہے ہیں, کس طرح ان کے بچوں کے کس طرح جو ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. بات جب بھی ہوگی اربوں روپیہ لگ گیا, ہم نے یہ, مجھے تو اربوں کا فیلڈ میں تو کوئی کام نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ نے اربوں کہاں لگایا, کیا گیا ہے.
سوائے پولیس کے ہمیں تو کوئی ادارہ متحرک نظر نہیں آ رہا. پولیس نے بھی وہی کام کیا کہ ریڈی بانوں کو ہی تنگ کیا، کہ عام مزدور کو یا عام بندے کو ہی تنگ کیا گیا ہے. کسی بڑے بندے پہ ہاتھ یہ لوگ نہیں ڈالتے. اب پیٹرول کا ہی دیکھ لیں آپ لوگ. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ میڈم، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اب بڑی خوبصورت باتیں تھی جی. میڈم نے بتایا کہ جس طرح خواتین متاثر ہو رہی ہیں، 4 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، بیوٹی سیلون جو ہیں خواتین کے وہ بند ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح رجسٹریشن کے عمل میں ہمیں یاد رکھا جاتا ہے، اگر رجسٹریشن پارلر کی ختم ہو جاتی ہے تو فوری طور پر متعلقہ نمائندے، متعلقہ اداروں کے بندے آ کر چیک کرنے آ جاتے ہیں. تو اس وقت جب خواتین کے بیوٹی سیلونز وہ بند ہیں، ایک پارلر میں کم از کم 3 سے 4 خواتین کام کرتی ہیں جن کی روزی اس ایک پارلر کے ساتھ منسلک ہے. وہ آج ہزاروں کی تعداد میں خواتین جو ہے وہ آزاد کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں، میرپور کی بات کر رہے ہیں، بہت ساری خواتین جو بے روزگار ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے خواتین متاثر ہیں، جیسے کہ جینٹس بیوٹی سیلونز کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اسی طرح خواتین کے جو پارلرز ہیں ان کو SOPs کے تحت، اگر وہ مرد اگر SOPs کو فالو کر رہے ہیں تو ہم بھی SOPs کو فالو کر کے کاروبار کھولنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک گھر کی اگر جو روزی رزق پارلر کے بزنس سے منسلک ہے، تو جو خواتین گھروں میں بے روزگار ہیں، جن کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، اب تو ادھار مانگے بھی کوئی نہیں دے رہا، ان کے لیے حکومت کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے اور SOPs کے تحت پارلرز کو کھولنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ جو بے روزگار خواتین ہیں خدا نخواستہ کل کو وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گی، ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے ان کو بھی. بہت ساری باتیں آج میڈم کے ساتھ ہوئی ہیں. اپنے میزبان راجہ اشفاقت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.